بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال ایک صوفی من شاعر تھے، جن کے دل میں امت مسلمہ کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کی اور امت کی زبوں حالی پر بہت پریشان رہتے تھے۔ تو اسی میں انہوں نے یہ نظم جو ہے، اس میں ہے کہ کل ایک شریدہ خواب گاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رو رو کے کہہ رہا تھا۔ یعنی ایک غمگین شخص جون سا ہے، وہ خواب گاہ نبی یعنی روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رو رو کے فریاد کر رہا تھا۔ تو یہ شاید وہ اپنی ہی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ان سے ہیں وہ شاید اپنا ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کل ایک شریدہ خواب گاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلمان بنائے ملت مٹا رہے ہیں، کہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان خود ہی ملت کا تصور مٹا رہے ہیں، اور یہ قومیت پرستی میں چلے گئے ہیں، اور ایک مسلم اور ایک امت کے تصور کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متحد کرنے کے بجائے، اتحاد بین المسلمین کی بجائے، یہ مغرب کے جون سا مغرب کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور وہاں سے آ کے ہمارے لیے رہبر بنتے ہیں، تو ہمارا ان سے کیا واسطہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، جبکہ مغرب نے جون سا ان کا جون سا تربیت کی ہے۔ تو یہ ہمارے رہنما یا لیڈر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیڈر تو وہی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہیں۔ غضب ہیں یہ مرشدان خردبیں، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلمانوں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ کہ یہ جو ہمارے مرشد بنے ہوئے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب ہو، اور یہ جون سا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوفناک اور ان کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ان لوگوں کے ظلم سے بچائے، کہ یہ امت کو تباہ کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو تباہ کر کے اپنی عزت بنا رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کو خراب کر کے، ان کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو ان کا لیڈر بنا رہے ہیں۔ سنے گا اقبال کون، ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو اقبال اپنے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، یہ تو اب لوگ ہی ان باتوں کو سوچتے ہی نہیں، ان باتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو ان سے ان چیزوں پہ غور کرنا چھوڑ دیا ہے، اچھے کاموں کو چھوڑ دیا، اور برائی کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں۔ تو آپ ہمیں پرانے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں جس میں اچھائی کے تصور تھے اور نیک باتوں کے تصور تھے، تو اب کون ان باتوں کو سنے گا؟ اب تو برائی اتنی عام ہو گئی ہے اور برے کام اتنے عام ہو گئے ہیں، جو کہ انسانیت خود اپنے ہاتھوں سے تباہی کا سامان کرنے پہ تل گئی ہے۔ تو آپ کی ان باتوں کا، یہ جو آپ پرانی باتیں تھیں جس میں ادب آداب اور اچھائیوں کی تعلیمات ہوتی تھی، اب ان کو سننے کو کون سنے گا؟ اب تو زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے آپ کو برائیوں میں اتنا ڈھال دیا ہے کہ اب وہ اچھائی والی باتیں سننے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔